ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی تحمید، ہر قسم کی تحلیل، تکبیر، تمجید، ہر قسم کی عبادت، ریاضت، بندگی اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. جو اللہ پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، اکیلا ہی مالک، اکیلا ہی مشکل کشا، اکیلا ہی حاجت روا اور اکیلا ہی پوری کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے. درود و سلام کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی، عام لوگ تو درکنار، اللہ کے پیارے انبیاء علیہم السلام کی سردار ہستی اور
پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین کا لقب پانے والی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ النور کی آیت نمبر 51 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پکے اور سچے مومنوں کی ایک اہم صفت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پکے اور سچے مومنوں کے لیے کامیابی کی بشارت اور کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک سچے مسلمان کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور آج سچے مومن کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں تو ہمارا معاشرہ دنیا میں بھی مثالی بن جائے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، لیکن جو مومنوں والی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صرف دعویٰ کرنے سے بندہ مسلمان نہیں بن جاتا، صرف دعویٰ کرنے سے بندہ مومن نہیں بن جاتا۔ جو اسلام اور ایمان کے تقاضے ہیں جب وہ پورے کرتا ہے تو پھر مسلمان بھی کہلانے کا حقدار بنتا ہے اور مومن کہلانے کا بھی۔ اور اگر تقاضے پورے نہیں کرتا، اپنے آپ کو یہ کہتا رہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، یہ اس کی اپنی خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں اس کا شمار نہ مسلمانوں میں ہو سکتا ہے نہ مومنوں میں ہو سکتا ہے۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے چند دیہاتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ دیہات سے آئے اور آ کر اللہ کے پیغمبر سے دین کے حوالے سے معلومات کیں، آپ نے ان کو معلومات دیں، کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ دین میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا سٹیج جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو کہنے لگے ہم تو مومن بن گئے۔ ابھی کوئی عمل نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا، اور زبان سے یہ جملہ ادا کر دیا کہ ہم مومن بن گئے۔ اللہ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا، میرے پیغمبر کے پاس جائیے اور جا کر ان لوگوں کی بات کی تردید کیجئے کہ تم مومن نہیں بنے ہو۔ حالانکہ وہ کلمہ تو پڑھ چکے تھے نا، ہم تو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بس جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیتے ہیں۔ کلمہ تو پڑھ چکے تھے، اور عام بندے کے ہاتھ پر بھی نہیں، امام الانبیاء کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرشتہ بھیج دیا، کیا آیات لے کر آیا؟ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا،
اے میرے پیغمبر یہ دیہاتی کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن بن گئے ہیں؟ نہیں، مومن نہیں بنے۔ ان کو بتا دو یہ مومن نہیں بنے، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ان سے کہہ دیجئے یہ ابھی تک کلمہ پڑھنے کے بعد صرف دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھا ہے، یہ دائرہ اسلام میں آئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان ان کے دلوں کے اندر مضبوط نہیں ہوا، اور جب تک ان کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوگا میں ان کو مومن نہیں مانوں گا۔ اللہ نے بڑا واضح فیصلہ سنا دیا کہ جب تک بندے کے دل کے اندر ایمان کی محبت مٹھاس پیدا نہیں ہوتی وہ بندہ ایمان والا نہیں کہلاتا۔ اس لیے اپنے دل کے اندر ایمان کی محبت، ایمان کی مٹھاس پیدا کرو۔ اگر صرف کلمہ پڑھنے سے جو ہے نا کامیابی مل سکتی ہوتی تو اللہ پھر ان کو یہ نہ کہتا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا۔ اور دل میں جب ایمان آتا ہے نا اس وقت بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی آتی، اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب پیغمبر کی آتی ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے کلام قرآن مجید کی آتی ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کے فرامین احادیث رسول کی آتی ہے۔ وہ قرآن سننے کا شوق رکھتا ہے، وہ احادیث سننے کا شوق رکھتا ہے، وہ قرآن پر عمل کرنے کا شوق رکھتا ہے، احادیث پر عمل کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ کے یہ نہ سمجھ لیا کرو کہ بس اب آگے ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ہے جب انسان اعمال صالحہ کرتا ہے یہ سارے مل کر ایمان بن جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں اپنی صحیح بخاری کے اندر بڑے ابواب باندھے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنا بھی ایمان ہے، نماز پڑھنا بھی ایمان ہے، زکوٰۃ دینا بھی ایمان ہے، روزے رکھنا بھی ایمان ہے، صدقہ و خیرات دینا بھی ایمان ہے۔ غرض کہ یہ اعمال کو انہوں نے ایمان کا نام دیا۔ اگر بندہ اعمال نہیں کرتا اور پھر اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ اے میرے محبوب پیغمبر، مومنوں کی بات اس وقت یہ ہوا کرتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دیں، ان کو صحیح بات بتا دیں، حق بات ان کے سامنے رکھ دیں۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ اس وقت زبان سے جملہ یہ ادا کرتے ہیں ہمارے رب کا جو حکم آیا ہے ہم نے غور سے اس کو سن لیا، واطعنا، اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے، اس کی پیروی بھی کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے مومن بندے
یہ عہد کر لیں یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کا قرآن سنا ہے اس پر عمل کریں گے، ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے ان پر عمل کریں گے، یہ وعدہ کر لیتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں اپنی زندگی میں، تو میرا اعلان یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ میں دے رہا ہوں، یہ کامیاب ہو گئے، یہ کامران ہو گئے۔ اب کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اس لیے کہ صرف آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، مومن ہمیشہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے انہی کی بنیاد پر۔ اسی لیے رب سے دعا بھی کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں اور بلائیاں عطا کر دے، آخرت کی بلائیاں اور اچھائیاں بھی عطا کر دے، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اصل کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم جو سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر کامیابی ملے گی۔ ہم سنتے بہت ہیں لیکن جب عملی طور پر دیکھا جاتا ہے تو ہم بڑے کمزور نظر آتے ہیں، کمزور۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بد امنی، پریشانی، مصائب، اور ہر بندہ جو ہے پریشان ہے۔ اس پریشانیوں کا حل اگر ہے تو اللہ کے قرآن میں ہے یا اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات میں ہے، اور کوئی حل پیش نہیں کر سکتا۔ اوروں کے بتائے ہوئے حل عارضی ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ جو بندہ کوئی چیز بناتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح کیسے چلے گی اور خراب کیسے ہوگی۔ تو اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس کو پتہ ہے کائنات کا نظام صحیح کیسے چلے گا اور خراب کیسے ہوگا، اس کو پتہ ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی فلاں کو پتہ ہے، ہمارے لیڈر کو پتہ ہے، فلاں کو پتہ ہے، اس کے ذریعے امن ہو جائے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم نے ان کو جو ہے اتنا بڑا سمجھ لیا، اور جس نے کائنات بنائی ہے اس کے نظام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے سچ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر زمین اور آسمان کا نظام خراب ہوتا ہے، اور نظام کی خرابی میں اور نظام کی بہتری کے اندر سب سے بڑا کردار علماء کا ہوتا ہے، سب سے بڑا کردار علماء کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب عالم دین صحیح بات لوگوں کو بتائے گا، قرآن ان کے سامنے رکھے گا، اللہ کے نبی کی صحیح تعلیمات ان کے سامنے رکھے گا، لوگ اس پر عمل کریں گے، یہ معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ اور جب حق کو چھپائے گا، باطل کو لے کر آئے گا، اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کر بدعات کو فروغ دے گا، تو کبھی بھی نظام صحیح نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے نظام کی اصلاح کے اندر کردار ہے علماء کا، اور یہود و نصارہ جو ہے ان کا نظام تباہ ہوا ہی اس وقت کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ان کے علماء جو ہے ان کو اپنی منمانیاں بتانے لگے، ان کو اپنے جو ہے طریقے سامنے لانے لگے، اللہ کی راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ نے ان علماء کی مذمت بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یاد رکھو یہودیوں کے علماء اور پادری جو ہے وہ لوگوں کا مال بھی باطل طریقے سے کھایا کرتے تھے، اور ان کو اللہ کی راہ سے بھی دور کر دیا تھا۔ یہاں پر مفسرین نے
یہ گفتگو کی کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی بتانے کی ان علماء کی بات، کیا ضرورت تھی اہل ایمان کو نصیحت کرنے کی؟ تو انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہے اگر صحیح رہیں یہ خود بھی باطل سے بچتے ہیں، لوگوں کو بھی بچاتے ہیں، اور اگر یہ خراب ہو جائیں خود بھی باطل طریقے پہ چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی باطل طریقے پہ لگا دیتے ہیں، ان کا مال خود بھی کھاتے ہیں اور غلط راستے پہ بھی لگا دیتے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی ہوں گے۔ صحیح عالم دین صرف وہ ہوگا جو اللہ کے قرآن کی بات کرے گا یا اللہ کے نبی کی تعلیمات رکھے گا، اور جو اس سے ہٹ کر دوسرے راستے بتائے وہ صحیح عالم دین نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے راہبوں کی اسی بات پر مذمت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، ان کے یہود و نصارہ کے راہب اور پادریوں نے اپنی قوم کو گناہ سے کیوں نہیں روکا، ان کی بری باتوں سے ان کو کیوں نہیں روکا؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، لوگ جب حرام میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے ان کو بتایا کیوں نہیں کہ یہ حرام ہے، اس سے بچو۔ جب خود ہی بندہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا تو دوسرے کو کیسے سمجھائے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ ان علماء کا بڑا برا کردار تھا جو وہ اپناتے رہے، اپنی قوم کو حق نہیں بتایا، سچ نہیں بتایا، اللہ کا دین نہیں بتایا، نبی کی تعلیمات نہیں بتائی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلاتے رہے، یہ ان کا بڑا برا عمل تھا۔ سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 63 ہے، ترجمہ جا کے گھر میں پڑھ لیجیے۔ یہ ان کی برائی تھی، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ برائی موجود ہے کہ ہمارے علماء نے حق بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا چھوڑ دی۔ جتنا زور باطل پہ دیا جاتا ہے، اگر حق پہ دیا جاتا تو یہ قوم جو ہے بالکل سدھر چکی ہوتی۔ اور ہمارے پیغمبر نے آ کر ان کی باطل باتوں کا رد کیا۔ اللہ نے قرآن میں آپ کی بڑی تعریف فرمائی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي عَلَيْهِمْ، اس نبی نے ان کی جو سختیاں تھیں، جو ان پر بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں، جو ان پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، اس نبی نے ساری ختم کر کے ان کو چھڑا دیا، ان کو اچھا دین دیا، بہتر دین دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی کے جو ماننے والے صحابہ تھے انہوں نے اس پھر دین کو نافذ کیا، اور ان کا معاشرہ اتنا اچھا معاشرہ ہو گیا کہ دنیا میں ان کی مثالیں دی جانے لگیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت کے اندر جو اعمال ہوئے، آج بھی یورپ کے اندر وہ عملی جامہ اس کو پہنایا گیا ہے۔ جا کے دیکھو، جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے وظائف باقاعدہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس نے ایجاد کیے تھے؟ یہ کس نے جو ہے فلاحی کام کیے تھے؟ عمر فاروق نے۔ عدل و انصاف کا نظام عمر فاروق کا اتنا اچھا تھا، آج بھی لا آف عمر کے نام سے ان کی عدالتوں پہ یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ عمر کا قانون ہے۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کو سمجھا، پکے مومن بنے، اس پہ عمل کیا۔ لیکن ہمارے علماء افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے معاملات بگڑ گئے۔ اور دوسرے ہوتے ہیں سیاستدان، کہ یہ ان کا بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ رعایا جو چلتی ہے یا تو علماء کے پیچھے چلتی ہے یا سیاستدانوں کے پیچھے چلتی ہے۔ اب جب سیاستدان ہی بگڑ جائیں تو رعایا کیا ہوتی ہے؟ منتشر ہو جاتی، ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس وقت ہماری سیاست کا کیا حال ہے؟ ایک گھر کے اندر اگر 5 بھائی ہیں تو ایک کہتا ہے میں فلاں کا ساتھ دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں فلاں کا دوں گا، اس بات پر لڑ پڑتے ہیں۔ نہیں میں تو یہاں جاؤں گا، وہ کہتا ہے نہیں میں یہاں جاؤں گا۔ یہ دو طبقے جنہوں نے انقلاب پیدا کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے معاشرے کو سنوارنا ہوتا ہے، جب یہ خود بگڑ جاتے ہیں
تو پھر معاشرہ جو ہے وہ صحیح نہیں رہ سکتا۔ اس وجہ سے، اور ان کو یہ یاد نہیں ہمارے سیاستدانوں کو کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، حکومت دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس کو چاہے وہ حکومت دے دے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک غریب آدمی کو اٹھا کر بڑے بڑے مالداروں کا جو ہے وہ حکمران بنا دے، اور اگر اللہ چاہے تو بڑے بڑے مالداروں کو اتار کر نیچے زمین پہ لے آئے۔ بنی اسرائیل کے دور میں جب ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بیت المقدس سے انہیں نکال دیا گیا، بادشاہوں کا ظلم و ستم سہنا پڑا، بڑے پریشان ہوئے، وقت کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہا ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کے ماتحت ہم جہاد کریں اور پھر کھوئی ہوئی عزت کو واپس پا لیں۔ نبی نے اللہ سے درخواست کر دی، اے اللہ، یہ اب سیدھا ہونا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کا ایک غریب آدمی طالوت، ان کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب وقت کے نبی نے کہا یہ تمہارا بادشاہ ہے، اللہ نے مقرر کیا اس کو، لہٰذا اس کے ماتحت جو ہے تم جہاد کرو، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ لیکن قوم کی حالت کیا تھی؟ قوم کہنے لگی یہ طالوت یہ کہاں سے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اللہ نے پورا نقشہ کھینچ دیا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، ان کے نبی نے کہا یہ طالوت کو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کہنے لگے اَنَّا لَهُ الْمُلْكُ، اس کے لیے ہمارے اوپر حکمرانی کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، وہ تو مالدار نہیں ہے۔ پیمانہ کیا تھا قوم کا؟ جو مالدار ہوگا وہی حکمران بن سکتا ہے، غریب نہیں بن سکتا۔ اور آج ہمارے معاشرے کا پیمانہ بھی یہی ہے کہ ہم مالدار ہونا، پیسے ہوں تو الیکشن لڑے گا اور آگے جائے گا، غریب آدمی کو جانے کون دیتا ہے؟ اس دور کا یہ منظر اللہ نے کھینچ کر دکھایا۔ اب نبی نے کہا نہیں بھائی، یہ واقعی بادشاہ بن سکتا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ نبی نے دلیل کیا پیش کی؟ اللہ نے اس کو بسطۃً فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم بھی بہت اچھا دیا ہے اور اس کو اللہ نے علم بھی عطا کیا ہے۔ اور یہاں علم سے مراد دینی علم ہے، دنیاوی علم بھی ہے، یعنی یہ دینی معاملات کو بھی جانتا ہے، دنیاوی معاملات کو بھی جانتا ہے۔ یہ تمہارا جو ہے وہ حکمران بننے کا حقدار ہے۔ اور آگے چل کر اللہ نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، تمہیں اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمران بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یؤتی ملکہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو لڑائیاں ساری ختم ہو جائیں، لڑائیاں ساری ختم ہو جائیں۔ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فراخی والا، علم والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ اس وقت جو ہے مناسب رہے گا، موضوع رہے گا یا نہیں۔ آخر پھر قوم نے ان کو قبول کیا۔ جب قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پھر جالوت اور اس کے بعد اس کے جو کارندے تھے ان کو شکست دی، کھوئی ہوئی بستی جو ہے اللہ نے واپس دلائی، اور بنی اسرائیل کو عزت مل گئی جب انہوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا۔ اور یاد رکھیے اس وقت اگر کوئی عروج پہ چلا جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے اب مجھے زوال نہیں آنا چاہیے،
مجھے زوال نہیں آنا چاہیے، میں اوپر آ گیا ہوں۔ جبکہ اللہ کا اصول ہے عروج بھی وہی دیا کرتا ہے، زوال بھی وہی دیا کرتا ہے، کرسی پہ بھی وہی بٹھایا کرتا ہے، کرسی سے نیچے بھی وہی اتارا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جب چاہے اتار دے، جب چاہے بٹھا دے۔ اور عروج فرعون کو بھی آیا تھا، عروج شداد کو بھی آیا تھا، عروج نمرود کو بھی آیا تھا، عروج قارون کو بھی آیا تھا۔ آخر کیا ہوا؟ زوال بھی آیا۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے۔ صحیح بخاری شریف پڑھا رہا تھا میں، امام بخاری نے کتاب الرقاق کے اندر ایک حدیث پیش کی، اور بڑی عجیب و غریب حدیث تھی، آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ باب التواضع کے اندر حدیث ہے 1421۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت ناقۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمى العذباء، اللہ کے محبوب پیغمبر کی ایک سواری کے طور پر اونٹنی تھی جس کا نام عذبا رکھا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی، جو مناسب لگے۔ عذبا نام تھا اس کا۔ یہ اونٹنی اتنی تیز وَكَانَتْ لَا تُسْبَقْ، یہ ایسی اونٹنی تھی کہ جتنے بھی مدینہ کے اندر اونٹ موجود تھے یا اونٹنیاں موجود تھیں، کوئی بھی اس اونٹنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، یہ بڑی تیز تھی۔ اللہ کے پیغمبر کے استعمال میں ہو تو کیوں تیز نہ ہو؟ آپ جس سواری پر سوار ہوئے حلیمہ سعدیہ کی، وہ تیز بن گئی، تو اللہ کے پیغمبر کی یہ سواری بڑی تیز، بہت تیز۔ فَجَاءَ رَابِيٌّ عَلَىٰ قُعُودٍ لَهُ، ایک دن دیہات سے ایک دیہاتی آ گیا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر۔ اب جب اونٹ پر سوار ہو کر آیا، ادھر جو ہے وہ لے کے آیا، ادھر اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی بھی موجود ہے۔ صحابہ نے ان کے درمیان دوڑ کروا دی، دیکھیں تو صحیح یہ اونٹ بڑا تیز لگ رہا ہے، کون سی سواری آگے جاتی ہے؟ جب ان کو دوڑایا گیا، فَسَبَقَهَا، وہ اونٹ عذبا نامی اونٹنی سے آگے نکل گیا، اللہ کے پیغمبر کی سواری سے آگے نکل گیا۔ جب آگے نکلا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں پر یہ بات بہت بھاری گزری، ہمارے پیغمبر کی سواری اتنی اعلیٰ، اتنی عمدہ، ہر چیز سے آگے جانے والی، ہر اونٹنی سے آگے جانے والی، آج یہ اس اونٹ سے پیچھے کیوں رہ گئی؟ یہ نہیں رہنی چاہیے تھی، یہ بہت بادشاہ گزری۔ وَقَالُوا سَبَقَتِ الْعَذْبَا، اور کہا جی آج تو اس سے سبقت لے گئے، عذبا سے بھی اونٹ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب دیکھا میرے صحابہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کو عروج ملا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ملا ہے، آپ نے ان کے عقیدے کی اصلاح فرما دی، ان کے موقف کی اصلاح فرما دی۔ آپ نے فرمایا ان حقا علی اللہ اللہ یرفع شیئا من الدنیا الا وضعہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں جب کسی چیز کو عروج دیتا ہے، چاہے کسی بندے کو دے، چاہے کسی جانور کو دے، چاہے کسی بھی چیز کو عروج دے، آخر میں اس کو زوال بھی دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اگر حقیقی عروج کا حقدار ہے تو صرف اللہ ہے، یا اس کے بعد اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ حقیقی عروج کا حقدار ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، حقاً علی اللہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اگر کسی کو اعلیٰ مقام پر بٹھایا ہے تو اس کو نیچے بھی اتارے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے یہ کوئی بڑی پاور نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیارات چلتے ہیں، جہاں جس کو چاہے نیچا بھی کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بڑا پیارا مسئلہ سمجھا دیا، اور اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ عروج اور یہ زوال یہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے
جب چاہتا ہے عروج دیا کرتا ہے، جب چاہتا ہے زوال دیا کرتا ہے۔ اب بندوں کو کیا چاہیے؟ بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس تقسیم کو بخوشی قبول کر لیا کر، کہ جب میرے رب نے مجھے عزت دینا تھی تو اوپر لے گیا، جب نیچے لانا تھا تو یہ اللہ کی مرضی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے دور کے اندر یہ کمانڈر رہے، اللہ کے نبی کے دور میں بھی کئی فوجوں کے کمانڈر رہے، اور جس جنگ کے اندر گئے کامیابی ان کا مقدر بنی، ان کو بڑا عروج ملا، بڑی کامیابی ملی۔ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا جہاں یہ جائیں گے وہاں کامیابی یقینی ہوگی۔ عمر فاروق نے بلا لیا، کہا اے خالد ابن ولید، آپ چیف کمانڈر تھے، آپ نے بہت خدمات سر انجام دیں، اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار۔ یہ سارے جو ہے یہ معاملات اپنی جگہ ہیں، آج سے میں تمہیں معزول کر کے ایک عام فوجی کے مقام پہ لا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نہیں ہٹوں گا، میں نہیں ہٹوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ مجھے دوسرے کے ماتحت بھی اگر جنگ کے لیے بھیجیں گے میں تیار ہوں، اور ایک عام فوجی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے لگے۔ کیوں؟ پکے مومن تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے جس مقام پر ہمیں رکھا ہے، آج جو بڑا ہے اس کو ہٹا کر دکھاؤ ذرا، کتنے جو ہے اختلافات شروع ہو جائیں گے، کتنی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایمان اور دین یہ سکھاتا ہے کہ جس کو اللہ جو مقام دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، چاہے وہ اس کو خوشی سے قبول کرے یا نہ کرے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں لیکن محبتوں میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، اپنے ان بڑوں کے لیے راستے بند کر دیتے ہیں، ان بڑوں کے لیے جو ہے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، فلاں فلاں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہیں شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ ہمارے اندر یہ بڑی کمزوری ہے، ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم یورپ سے لیا ہوا طریقہ اپلائی کر کے لوگوں کے راستے بند کر دیں گے، اگر کوئی گزرنے لگے ان کو ڈنڈے ماریں گے، ان کی جو ہے وہ املاک کو تباہ کریں گے، غرض کہ بھائی ذرا سوچنے کی بات ہے، جس کو آپ ڈنڈے مار رہے ہو کیا اس نے آپ کا نقصان کیا ہے؟ جس کی گاڑی آپ توڑ رہے ہو کیا اس نے آپ کا نقصان کیا ہے؟ جو راستہ آپ بند کر رہے ہو اس سے کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ اگر ہمارے میں سے کسی کا کوئی عزیز بیمار ہو اور ایمبولنس کے اندر رکھا ہوا ہو، اس کو میں یا آپ جو ہے وہ لے جا رہے ہوں، آگے راستے بند ہوں گے تو میرے اور آپ پر کیا گزرے گی؟ کیا گزرے گی؟ کبھی اس کو اپنا ذہن میں سوچا کرو، اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لا کے جب سوچو گے پھر معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے تو آپ سائڈ پہ کریں جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ راستے بند کرنا اور اس طرح جو ہے لوگوں کو پریشان کرنا یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، مومنوں کا شیوا نہیں ہے، مومنوں کا انداز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کو ایمان کے بارے بتا رہے تھے، فرمایا الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے بضع وسبعون شعبۃ، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے درجات ہیں۔ اور آپ نے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا۔ اعلیٰ درجے والا مومن ہوتا ہے جس کا اس پر ایمان اور عقیدہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا ایمان کا ادنا درجہ جو ہے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے جو تکلیف والی چیز ہے اس کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دینا۔
یہ راستے کو کلیئر کرنا، صاف کرنا، یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ اب میں اور آپ ذرا یہاں پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم اس درجے پر ہیں کہ راستے کو ہم کلیئر کرتے ہیں یا راستے کو ہم بند کرتے؟ اس حوالے سے ذرا غور کیجئے۔ اور اللہ کے محبوب، صحیح مسلم کی حدیث ہے 58 نمبر، اور اللہ کے پیغمبر جب معراج پہ گئے نا، اللہ نے بڑے مناظر دکھائے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، جب میں معراج پہ گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے مناظر دکھائے، وہاں پر کوئی اچھی نیکیاں بھی لوگوں کی دکھائیں اور برائیاں بھی دکھائیں۔ فوجدت فی محاسن اعمالها لذا یمات عن الطریق، میں نے یہ دیکھا لوگوں کی نیکیوں کے اندر جو نمایاں نیکی تھی، جو بہت زیادہ سامنے نظر آ رہی تھی، وہ نیکی یہ تھی کہ مومن بندے نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا تھا۔ معراج پہ اللہ کے نبی کو جنت میں دکھایا گیا کہ راستے صاف کرنے والا مومن، اس کی نیکی دکھائی گئی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث 57 نمبر ہے۔ اور تیسری روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنۃ فی شجرۃ قطعها فی ظہر الطریق، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں مجھے جنت دکھائی گئی، میں جنت کے اندر جب سیر کر رہا تھا، گھوم رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، ایک آدمی جنت کے اندر خوب گھوم پھر رہا ہے درخت کے سائے کے نیچے۔ مسند احمد کے اندر جو ہے فی ظلھا کا ترجمہ بھی لفظ آتا ہے، اور مسلم کے اندر کہ وہ جنت کے اندر گھوم رہا تھا صرف کس وجہ سے، فی شجرۃ قطعها، صرف ایک درخت کو کاٹنے کی وجہ سے، ایک درخت کو کاٹنے کی وجہ سے۔ کہاں سے کاٹا تھا اس نے، کون سا کاٹا درخت کو، اور اللہ کو پسند آ گیا، اور وہ جو ہے اس درخت کے سائے کے نیچے جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ من ظہر الطریق کانت توزی الناس، وہ درخت جو ہے نا لوگوں کے راستے میں یا تو گرا پڑا تھا یا راستے کے اندر لٹکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے یہ کیا کہ اس درخت کو کاٹ کے سائیڈ پہ کر دیا۔ اللہ اتنا خوش ہوا، نہ صرف اس کو جنت میں داخل کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو جنت کے درخت کے سائے کے نیچے گھومتا ہوا دکھایا گیا۔ یہ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، معمولی۔ راستے میں اگر کوئی چھلکا پڑا ہوا ہم کہتے ہیں کون سا، ہم جہاں گزر رہے ہیں، جو گزرے گا اسی کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، بسا اوقات چھوٹی نیکی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اللہ اس کا بدلہ بہت اونچا دیتا ہے۔ اب یہ فی شجرتن کے الفاظ بتا رہے ہیں اس درخت کی وجہ سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے کوئی اور نیک اعمال نہیں تھے، بس صرف یہی عمل ملا تھا، اللہ کو یہ پسند آ گیا اور اللہ نے اس کو جو ہے جنت کے اندر داخل کر کے درختوں کے سائے کے نیچے اس کو گھومتے ہوئے دکھایا۔ غور کیجئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 129 ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا میرے صحابہ، ایاکم والتریس علی جواد الطریق، اے لوگو جب تم سفر کر رہے ہو رات کے وقت بھی راستے کے اندر پڑاؤ نہ ڈالنا، لوگوں کی گزرگاہ بند نہ کرنا، سائیڈ پہ ہو کے جو ہے اپنے خیمے لگانا، اپنا لشکر بٹھانا۔ والصلاۃ علیہا، نماز بھی راستے کے اندر نہیں پڑھنا۔ وقاریت فإنہا مأوى الحیات، اس لیے کہ جب تم سو جاتے ہو اللہ کی دوسری مخلوق ان راستوں سے گزر رہی ہوتی، تو دوسری مخلوق کا راستہ بھی نہ روکنا، ان کی روانی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ والسباع، درندوں کے راستے ہیں۔
وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَائِن، اور یاد رکھنا راستے میں قضائے حاجت بھی نہ کرنا۔ قضائے حاجت کا مطلب بول و براز، پیشاب وغیرہ، بڑا پیشاب نہ کرنا، کیونکہ راستے میں گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی اور یہ لعنت کا باعث بنے گی۔ لوگ برا بھلا کہیں گے۔ جب راستہ روکتے ہیں تو کتنے لوگ جو ہے بیچارے برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی یہ مخلوق کی جو دعا ہوتی ہے نا، یہ جلدی قبول ہوتی ہے، خاص طور پہ جب یہ مظلوم ہوں، ان کی دعا بہت جلدی سن لیتا ہے اللہ۔ تو ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایک جہاد سے واپس آ رہے ہیں، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ، جب راستہ واپس آ رہے تھے تو اس دوران اللہ کے پیغمبر نے جو ہے نا یہ حکم دیا صحابہ کو کہ یہاں پڑاؤ ڈال لو۔ انہوں نے راستے کے اندر ہی پڑاؤ ڈال لیا اور راستہ تنگ کر دیا، چھوٹا سا بنا دیا کہ اس سے آدمی آسانی سے نہ گزر سکیں۔ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ مُنَادِيًّا، اللہ کے پیغمبر نے جب یہ دیکھا ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا، جاؤ جا کے ان میں اعلان کر کے آؤ۔ کیا اعلان کر کے آئیں؟ کہا جی اعلان یہ کر کے آؤ، ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ، جن لوگوں نے راستہ بند کر رکھا ہے، جن لوگوں نے راستہ تنگ کر رکھا ہے، جن لوگوں نے راستے کے اندر پڑاؤ ڈال رکھے ہیں، ان کو جا کے بتا دو تم اتنا بڑا عمل کر کے آئے ہو لیکن اللہ نے کوئی ثواب تمہیں نہیں دیا۔ جہاد کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صرف اتنی دیر اللہ کی راہ میں جہاد کرے جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ فلا جہاد لہ، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2629۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایسے ہمارے معاملات ہوں، اگر آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے تو لوگوں کا راستہ بند نہیں کریں، اس لیے کہ راستے کھلے رکھنا یہ ہمارے دین کا اہم ترین حصہ ہے۔ بلکہ راستے میں اگر کھڈا ہے اس کو آپ بند کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، گرنے کا کسی کا احتمال ہے، وہ آپ ہٹا دیں۔ ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہماری نوجوان نسل جب بائک چلا رہے ہوتے ہیں نا، بھائی ادھر سے ادھر سے، یہ بھی راستے کے آداب کے خلاف ہے۔ کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کو ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے منافی چیزیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو جان دی ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے، امانت۔ اور جب جان بوجھ کر آپ ایسی حرکت کریں جس کی وجہ سے آپ کی جان چلی جائے، آپ شہید نہیں کہلائیں گے، آپ جو ہے خودکشی کر کے مجرم کہلائیں گے، خودکشی کر کے مجرم کہلائیں گے۔ یہ ون ویلنگ کرنے والے بھی سن لیں۔ ایک صحابی ایک آدمی اللہ کے نبی کے دور کے اندر جو ہے وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد جہاد بھی اچھا کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی پیچھے ہو گیا، میں دیکھوں تو صحیح عمل کون سا کرتا ہے۔ آخر وہ کئی کفار کو قتل کرنے کے بعد خود زخمی ہوا، زخموں کی تاب نہ لایا اور اپنی ہی تلوار سینے پہ رکھ کے دبا دی اور مر گیا۔ یہ صحابی فوراً آ کر کہنے لگا اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جس کے بارے آپ نے کہا تھا یہ جہنمی ہے، وہ واقعی ہی جہنمی بن گیا۔ مطلب کیا ہے؟ اس نے خودکشی کی۔ تو اگر ون ویلنگ کرتے ہوئے آپ کا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ سیدھا جہنم کے اندر جاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی امانت۔ اور اللہ کے نبی نے پتہ یہاں کیا فرمایا؟ اس بندے نے اپنی جان کو ختم کرنے میں اللہ سے بھی زیادہ جلد بازی کی ہے، اس لیے اللہ جو ہے اس کی ایسی گرفت کرتا ہے کہ میں نے موت تو دینی ہی تھی، لیکن تو نے ایسا ذریعہ کیوں استعمال کیا کہ جس سے میں نے روک دیا تھا۔ اسی طرح اور بھی ہارن اور آلات موسیقی، جیسے ہمارے ہاں
روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، بڑی اونچی اونچی میوزک لگایا. میرے بھائی آپ خود گناہ کر رہے ہیں، چلو آپ کا رب جانے آپ جانے، لیکن آپ دوسرے کو گناہ گار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دوسرے کو پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے لگانا ہی ہے تو قرآن کی تلاوت لگاؤ، تو سنے تجھے بھی نیکیاں ملیں اور دوسرا سنے اس کو بھی نیکیاں ملے. اور بلا وجہ ہارن بجانا اور اسی طرح غلط پارکنگ کرنا، جارحانہ انداز میں گاڑی چلانا اور اسی طرح راستوں پر کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکنا، یہ سارا اس زمرے میں آتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایمان کا کم ترین درجہ یہ ہے، اپنے محلے کی گلیاں صاف رکھو، اپنے روڈ صاف رکھو، روڈ کے اوپر بھی چلو تو اعتدال کے ساتھ چلو، اور کبھی بھی ایسے معاملات میں روڈ بند نہ کرو. کوئی غریب بیچارہ جانا چاہ رہا ہے اس کو جانے دو، یہ اسلامی آداب ہیں. آپ نے بڑے کی خاطر وہ روک دیا، اللہ کے نبی نے کہا کھولو، تو بتاؤ یہ نبی کا اور اس کا تضاد ہو گیا. یہاں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ نبی کی بات مانو گے تو مومن بن جاؤ گے، اس کی بات مانو گے تو نافرمان بن جاؤ. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام معاملات میں قرآن اور سنت کے مطابق اپنے اعمال بنانے کی توفیق دے، اور کوئی بھی عمل ہمارا سنت کے خلاف نہ ہونے پائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.